السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل وقت کے حالات میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ بنگلور فیض ٹاؤن میں آسپائر ہاسپٹل کا افتتاح ہوا۔ اس ہاسپٹل میں چیف گیسٹ کے طور پر مقصود عمران صاحب رشادی دامت برکاتہم تشریف فرمائے تھے۔ حضرت نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس مینجمنٹ کو اور اس ہاسپٹل کو خوشخبری دی اور مبارکبادی دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا ڈاکٹر افضل قاسمی صاحب نے فرمایا کہ طبی پیشہ خدمت خلق کا پیشہ ہے۔ جیسے ایک عالم اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، اسی طرح ڈاکٹر بھی اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، تو اس سے انسانیت کی بقا ہے۔ چونکہ آج کل ہر پیشہ کمرشل پیشہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹروں کی شبیہ بھی بہت خراب ہو رہی ہے اور دوسرے پیشے بھی بہت زیادہ، جبکہ ایک ایجوکیشن کا جو شعبہ ہوتا ہے وہ بہت اہم شعبہ ہوتا ہے، وہاں بھی لاکھوں کروڑوں روپیوں کی فیس ہونے کی وجہ سے غریب بچوں کے لیے پڑھنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ ایسے میں بعض ایسے ہاسپٹلز جو ایک نمونہ بنے، ایک مثال بنے، ہمارے شہر کے لیے بھی اور ہماری اس ریاست کے لیے بھی اور ہمارے اس ملک کے لیے بھی۔ جب آسپائر کے ذمہ داروں سے میری گفتگو ہوئی تو میں نے ان کے سامنے یہی بات رکھنا چاہا کہ ہاسپٹل خدمت خلق کے جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے اوپن کرنا چاہیے، نہ کہ صرف جو بھی آئے اب اس کو آپریشن کے ذریعے فیس بڑھانے کی کوشش کی جائے، یا یہ ہے کہ دوسرا ٹیسٹ لکھ کے اتنی بل بڑھا دی جائے کہ اب پیشنٹ وہ ساری بل دینا مشکل اس کے لیے کھڑی ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ڈاکٹر افضل قاسمی صاحب کے فرزند ہوں، داماد ہوں، اور ہمارے اسلامک انفارمیشن جو سینٹر ہے اس کے ذمہ دار ہوں، یہ سب مل کر ایک اچھے مقصد کے لیے انہوں نے اوپن کیا ہے۔ جو کوئی بھی مریض آئے اس کا صحیح سب سے پہلے تشخیص کیا جائے کہ اس کی کیا بیماری ہے، اس کا کیا علاج ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی بکرا آئے اس کو ذبح کر دیا جائے، یہ بکرا نہیں ہے، ایک انسان ہے، انسان کی جان بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے میں ہمارے ان ڈاکٹروں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک ایسی مثال قائم کر دیں پوری انسانیت کے لیے، پورے ملک کے لیے اور پورے عالم کے لیے کہ جی ہاں، ڈاکٹرز بھی ایسی خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ چونکہ یہ جو بھی آئے اس کو کمرشیل طریقے سے لوٹنے کی جو کوشش ہو رہی ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ اس کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اینٹ آسپائر کے ذریعے رکھا جائے گا۔ یہ کووڈ کا زمانہ ہے، یہاں ہاسپٹل کی بڑی سخت ضرورت پیش آ رہی ہے۔ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ اپنے بیماروں کو کبھی ٹو ویلر پہ تو کبھی آٹو پہ تو کبھی کاروں میں لے کر ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل کی یعنی ان کی پھرنا ہو رہا تھا۔ تو ایسے میں یہ ہاسپٹل انشاءاللہ ایک سنگ میل کا مقام رکھ کر ایک مثال قائم کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر کے بتائے گا کہ ایسی خدمت بھی ہو سکتی ہے جہاں بہترین علاج بھی ہو رہا ہو، اور کبھی کبھار ایسا غریب بھی آ جائے جس کی ضرورت ہو تو اسلامک انفارمیشن سینٹر کے ذریعے سے بھی پورا کیا جائے، یا ہمارے حارث بھائی صاحب ہوں، جب یتیم خانے میں ایک شعبہ قائم کرنے کے سلسلے میں وہاں ارادہ کیا گیا تو ماشاءاللہ میں نے خود آپ کو دیکھا کہ پورے جذبے کے ساتھ 50 لاکھ روپے اگر یہاں قائم ہوتا ہے تو آپ نے دینے کا وعدہ کیا، لیکن ہماری قوم نے اس کا استعمال ہی نہیں کیا۔ کیا کریں کہ بس ایسے ویسے کاموں میں ہم نے اس وقت انسانیت کو مشکل میں ڈال دیا۔ ایسا جذبہ رکھنے والے، چونکہ آپ بھی صحت کی بڑی فکر رکھتے ہیں، اور ہمارے وہ احباب جن کے لیے صحت کی پریشانی ہے تو ان کی بھی آپ کو بڑی فکر رہتی ہے، تو اس وجہ سے آپ نے بڑھ چڑھ کر وہاں حصہ لیا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ لیکن وہاں یتیم خانے کے اندر نہ آکسیجن سینٹر بنا، نہ کوئی اور سینٹر بنا، دوسری چیزوں کے حوالے ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ کام نہیں ہو سکا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ڈاکٹروں کی ٹیم اور ہمارے سیاسی قائدین کی ٹیم اور اسی طرح دانشمندوں کی ٹیم اور علماء کی ٹیم یہ سب مل کر ایک ایسا کارنامہ انجام دیں کہ اب یہاں بزنس نہیں ہونا چاہیے، خدمت ہونا چاہیے۔
ہاں اس کی ضرورتیں ہیں، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو ضروری فیس ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ غیر ضروری آپریشن کر کے پیسے لوٹنے کی کوشش ہو، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹرز سے میری اس باتوں کو شاید کڑوی ہی صحیح، لیکن آپ نے اس کو قبول کیا ہوا ہوگا، لیکن حق پر مبنی ہے۔ امید کہ اس کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ شروع ہی سے اس آسپائر کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو دوسرے کمرشل ہاسپٹل جس طرح سے کام کر رہے ہیں اس کے بغیر یہاں ایک نمونے کے طور پر ہم کام کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب و کامران ہوں گے۔